برادران اسلام، آج 14 اگست 2022 ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ رب العالمین نے اس وطن کو ایک خاص مقصد کے لیے ہندوستان سے الگ ایک وطن کی صورت عطا فرمائی۔ محض نماز پڑھنا، روزے رکھنا، داڑھی رکھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ تو ہندوستان میں پہلے بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ وہاں کا مسلمان بھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، زکوٰۃ بھی توفیق ہو دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اور حج کی توفیق ہو چلا جاتا ہے۔ پاکستان ایک خاص مقصد تھا بنانے کا، اور وہ مقصد اس وقت بچے بچے، جوان اور بوڑھے کی زبان پہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ محض نعرہ نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا اس وطن کے حصول کا کہ ایک الگ ریاست ہمیں حاصل ہو اور ہم اس ریاست میں رسول اللہ کے نظام کو نافذ کریں۔ یہ مشن تھا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہزاروں بچیوں کی جو ہے وہ عزتیں تار تار کی گئی، دودھ پیتے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ماؤں نے دریا برد کر دیا کہ ان کے رونے اور چیخنے سے مصیبت اور تکلیف کا سامنا ہو رہا تھا۔ اگر پاکستان کے بننے کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، آج 2022 کے 14 اگست میں اور اس کے قریب قریب گزشتہ 8-10 سالوں سے جو آزادی کا مفہوم قوم کو دیا جا رہا ہے، ہمارا جتنا میڈیا ہے وہ جو شکل دکھا رہا ہے، خدا نہ خواستہ یہ شکل اگر یوں ہی جاری رہی تو اگلے 10-20 سالوں میں یہی سمجھا جائے گا کہ آزادی یہی ہے کہ باجے بجائے جائیں، سبز اور سفید لباس بنا کے پہن لیا جائے اور موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے شور و غل مچایا جائے اور قوم کو ایک ہر آزادی پہ ایک نئی نظم جیوے جیوے پاکستان اور دل دل پاکستان سنا دیا جائے، بس 14 اگست گزری اس کے بعد ختم۔ یہ ان لاکھوں شہیدوں کے ساتھ ان کی شہادت اور ان کے اس قربانی اور ان ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو نہ بتا سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیوں قربانی دی، کیوں ہم نے اپنے آپ کو ایک الگ وطن کے لیے جدوجہد کر کے قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر ان کے ساتھ ہمارے علماء، مشائخ اور بزرگان دین قدم بہ قدم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ چلے، یہ وطن حاصل کیا۔ اس کا مقصد عظیم یہ تھا کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میسر آئے، حضور کا نظام میسر آئے۔ اس وقت پاکستان کے معروضی حالات پہ نظر ڈالیں تو 70-75 سالوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمارے بعد ایک دن ہندوستان اکانومی میں کہاں کھڑا ہے؟ اسے چھوڑیے، ہمارے ساتھ جو بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، ہمارے وطن کا حصہ بن کے آزاد ہوا، آج اس کا ٹکا کہاں پہنچ چکا ہے؟ اور ہماری جے ڈی پی اس طرف کا سفر شروع ہے، اور اگر یوں ہی حالات رہے تو سری لنکا ہمارے سامنے پٹ چکا ہے اور ہمارے بھی پٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے اب وقت ہے قوم کے درست فیصلہ کرنے کا۔ آپ نے سب کو آزما لیا ہے، سب کے ساتھ آپ چلے ہیں، اب کم از کم دینداروں کو بھی ایک موقع دیں، خالص دینداروں کو، حضور کے دین کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں، ایک موقع ان کو بھی دے کے دیکھیں۔ اور ہمیں یقین ہے حضور کے دین کے اندر اللہ نے یہ پاور رکھی ہے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیتا ہے۔ محرم شریف گزر رہے ہیں، امام عالی مقام اور یزید کا ٹکراؤ کس بات پہ؟ محض ایک سیٹ نہیں تھی، یہ حضور کے دین کے ساتھ غداری ہو رہی تھی، جس کو امام نے روک لیا، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فاسق، فاجر اور ایسا
شرابی اور کبابی انسان یہ کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا طریقہ انتخاب کیا ہے؟ ہم حضرت امام حسین کے اس سبق کو کیوں نہیں سیکھ سکے کہ ہم اپنے انتخاب میں اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، اپنے علاقے کے ان لوگوں کو چنیں، ان کو آگے لائیں۔ قوم کا مزاج بن گیا ہے ووٹ لینے کے لیے کوئی رکشے میں بیٹھ کے پیدل چل کے آئے تو سمجھتے ہیں اس پہ ووٹ دیں گے تو یہ کیا، جو لینڈ کروزر میں آئے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل ہماری ووٹ کا اہل ہے۔ یہ قوم کا بھی مزاج غلط ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اپنی فکر تبدیل کرنی ہوگی، اپنی نوجوان نسل کو بتانا ہوگا کہ ہمارے بچوں اس وطن کو ہم نے نظام مصطفیٰ کے لیے حاصل کیا۔ یہ جتنے باجے بجتے ہیں نا 14 اگست کو، میں سمجھتا ہوں یہ ان شہیدوں کے جو ہے خون کے ساتھ بے وفائی ہے، بے وفائی ہے کہ کبھی بھی جس گھر میں ماتم ہوتا ہے وہاں شہنائیاں نہیں بجتی ہوتی۔ آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو پریکٹیکلی کنجر ہوتے ہیں نا وہ بھی مومن بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ امام علی مقام ان دنوں میں شہید ہوئے۔ یکم محرم سے لے کر کم از کم 10ویں محرم تک کوئی کنجر جو پریکٹیکلی مستند کنجر ہیں وہ بھی اپنے کام کاج کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ محرم آ گئے ہیں، محرم آ گئے ہیں۔ تو امام کی شہادت کا احترام ہو تو اس وطن کے لیے جنہوں نے قربانی دی اپنی جانوں کے نظر، ہم ان کے لہو سے بے وفائی کر رہے ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں اور شور و غل کیا جا رہا ہے۔ یہ آزادی ہے؟ اس کا نام آزادی ہے؟ سازش کے تحت یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہماری قوم یہ سمجھے کہ بس اسی کا نام آزادی ہے۔ نہیں میرے عزیز نوجوانوں، ہمارا وطن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ اس کے میپ پر نظر ڈالیں تو لفظ محمد لکھا ہوا میپ سے عکس محسوس ہوتا ہے، اور اسی لفظ محمد کا علم الاعداد سے عدد 92 ہے۔ قدرتی طور پہ ہمارے وطن کو جو انٹرنیشنل کوڈ ملا ہوا ہے وہ بھی 92 ہے۔ آپ پاکستان سے باہر نکل کے پاکستان کال کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کنٹری کوڈ 92 نہیں ملائیں گے آپ پاکستان کال تھرو نہیں کر سکتے۔ تو گویا کال کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں سے محمد لکھتے ہیں تو پاکستان آپ کا رابطہ بحال ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ وطن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے اور اس کا جو اصل مشن اور اصل مقصد ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجئے۔ اور اس موقع پر ہمیں ان شہداء کو جنہوں نے وطن بناتے ہوئے قربانیاں دی، اور پھر ہماری پاک آرمی کے وہ جوان جو ہر وقت اس وطن کے دفاع کے لیے کھڑے رہے، آج بھی کھڑے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان شہیدوں کو بھی ہمیں سلام پیش کرنا ہوگا جو 70 سالوں میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے سامنے سیسا پگھلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ ان کی وجہ سے آج ہم پرامن ہیں، رات کو سکون سے سوتے ہیں۔ ان شہیدوں کو بھی ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس وطن کی خیر فرمائے، اس کے شہداء کو اللہ رب العالمین جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو اس وطن کے اصول کا اصل مقصد تھا وہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگیوں میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ نصیب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔